جیل سے چھٹنے کے بعد ہیبت کا یہ عالم ہوا کہ جس گاہک کو نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں اسے کوئی دوسرا نہیں بلاتا تھا، اور اگر وہ کسی دوسری دکان میں چلا جائے تو دکاندار اسے لکڑی نہیں دکھاتا تھا۔ پھر یکایک ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ وہ کٹر مسلم لیگی تھے، اس کا اثر ان کے بزنس پہ پڑا۔ پھر پاکستان بن گیا، انہوں نے اپنے نعرے کو حقیقت بنتے دیکھا اور دونوں کی پوری قیمت ادا کی۔ گاہکوں نے آنکھیں پھیر لیں، لکڑ منڈی کے چوہے شیر ہو گئے۔ عزیز و اقارب جن سے وہ تمام عمر لڑتے جھگڑتے اور نفرت کرتے رہے، ایک ایک کر کے پاکستان چلے گئے تو ایک جھٹکے کے ساتھ یہ انکشاف ہوا کہ وہ ان نفرتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور جب اکلوتی بیٹی اور داماد بھی دکان بیچ کھوج کر کراچی سدھارے تو انہوں نے بھی خیمے کی تنابیں کاٹ ڈالی اور دکان اونے پونے ایک دلال کے ہاتھ بیچ دی۔ لوگوں نے کہا کہ بے نامی سودا ہے، دلال کی آڑ میں دکان دراصل اسی لنگڑے پہلوان سیٹھ نے خرید کر ان کی ناک کاٹی ہے۔ شبہ تو قبلہ کو بھی ہوا تھا، مگر اپنی بلا سے بوم بسیا ہما رہنے والی صورتحال تھی۔ ایک ہی جھٹکے میں پیڑھیوں کے رشتے ناطے ٹوٹ گئے اور قبلہ نے پرکھوں کی جنم بھومی چھوڑ کر خوابوں کی سرزمین کا رخ کر لیا۔ ساری عمر شیش محل میں اپنی مور پنکھ انا کا ناش دیکھتے دیکھتے قبلہ ہجرت کر کے کراچی آئے تو نہ صرف زمین اجنبی لگی بلکہ اپنے پیروں پہ نظر پڑی تو وہ بھی کسی اور کے لگے۔ کھولنے کو تو لی مارکیٹ میں دکان کھول لی، مگر بات نہیں بنی۔ آنے کو تو وہ ایک نئی سرسبز زمین میں آ گئے، مگر ان کی بوڑھی آنکھیں پلکھن کو ڈھونڈتی رہیں۔ پلکھن تو درکنار، انہیں تو کراچی میں نیم تک نظر نہ آیا۔ لوگ جسے نیم بتاتے تھے وہ دراصل بکائن تھی، جس کی نبولی کو لکھنؤ میں حکیم صاحب پیچش اور بواسیر کے نسخوں میں لکھا کرتے تھے۔ کہاں کانپور کے دیہاتی گاہک، کہاں کراچی کے نخریل ساگوان خریدنے والے۔ در حقیقت انہیں جس بات سے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی وہ یہ تھی کہ یہاں قرب و جوار میں، یعنی اپنے سایہ زحمت میں، ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آیا جسے وہ بے وجہ و بے خطر گالی دے سکیں۔ ایک دن کہنے لگے یہاں تو بڑئی آری کا کام زبان سے لیتا ہے۔ 4-5 دن پہلے ایک دریدہ دہن بڑئی آیا، اقبال مسیح نام تھا۔ میں نے کہا ابے پرے ہٹ کے کھڑا ہو۔ کہنے لگا کیوں، حضرت عیسیٰ بھی تو ترکھان تھے۔ میں نے کہا سالے کیا کفر بکتا ہے، ابھی بلی پہ لٹکا دوں گا۔ کہنے لگا او لوگ بھی یہی کہندے سن۔ پہلی نظر میں انہوں نے کراچی کو اور کراچی نے ان کو مسترد کر دیا۔ اٹھتے بیٹھتے کراچی میں کیڑے ڈالتے، شکایت کا انداز کچھ ایسا ہوتا، حضرت یہ مچھر ہے یا مگرمچھ؟ کراچی کا مچھر DDT سے بھی نہیں مرتا، صرف قوالوں کی تالیوں سے مرتا ہے، یا غلطی سے کسی شاعر کو کاٹ لے تو باولا ہو کر بے اولادہ مرتا ہے۔ نمرود مردود کی موت ناک میں مچھر گھسنے سے واقع ہوئی تھی۔ کراچی کے مچھروں کا شجرہ نسب اسی مچھر سے جا ملتا ہے۔ اور ذرا زبان تو ملاحظہ فرمائیے، میں نے پہلی مرتبہ ایک صاحب کو پٹے والا پکارتے سنا تو میں سمجھا اپنے کتے کو بلا رہے ہیں۔ معلوم ہوا یہاں چپڑاسی کو پٹے والا کہتے ہیں۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ پھڈا لفڑا ہوتا رہتا ہے۔ ان الفاظ پر ٹوکو تو کہتے ہیں کہ اردو میں اس صورتحال کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ بھائی میرے، اردو میں یہ صورتحال بھی تو نہیں ہے، بمبئی والے لفظ اور صورتحال دونوں ساتھ لے آئے ہیں۔ میر تقی میر اونٹ گاڑی میں منہ باندھے بیٹھے رہے، اپنے ہم سفر سے اس لیے بات نہ کی کہ زبان غیر سے اپنی زبان بگڑتی ہے۔ میر صاحب کراچی میں ہوتے تو باخدا ساری عمر منہ پر ڈھاٹا باندھے پھرتے، یہاں تک کہ ڈاکوؤں کا سا بھیس بنائے پھرنے پر کسی ڈکیتی میں دھر لیے جاتے۔ اپنی طرف وکٹوریا کا مطلب ملکہ ٹوریا ہوتا تھا۔ یہاں کسی ترکیب سے 10-12 جنے ایک گھوڑی پر سواری گاٹ لیں تو اسے وکٹوریا کہتے ہیں۔ میں 2 دن لاہور رکا تھا، وہاں دیکھا کہ جس بازار میں کوئلوں سے منہ کالا کیا جاتا ہے وہ ہیرا منڈی کہلاتی ہے۔ اب یہاں نیا فیشن چل پڑا ہے، گانے والے کو گلوکار، لکھنے والے کو قلمکار کہتے ہیں۔ میاں ہمارے وقتوں میں تو صرف نیکوکار اور بدکار ہوا کرتے تھے، قلم اور گلے سے یہ کام نہیں لیا جاتا تھا۔ میں نے لالو کھیت، بہار کالونی، چاکی واڑہ اور گولی مار کا چپا چپا دیکھا ہے۔ 14-15 لاکھ آدمی تو ضرور رہتے ہوں گے۔ کہیں کتابوں اور عطریات کی دکان نہ دیکھی، کاغذ تک کے پھول نظر نہ آئے۔ کانپور میں ہم جیسے شرفا کے گھروں میں کہیں نہ کہیں موتیا کی بیل ضرور چڑھی ہوتی تھی، یہاں تو موتیا صرف آنکھوں میں اترتا ہے۔ حد ہو گئی، کراچی میں لکھ پتی کروڑ پتی سیٹھ لکڑی اس طرح نپواتا ہے گویا کمخاب کا پارچہ خرید رہا ہے۔ لکڑی دن میں کل 2 فٹ بکتی ہے اور برادہ خریدنے والے 50۔ میں نے برسوں اوپلوں پر پکایا ہوا کھانا بھی کھایا ہے، لیکن برادے کی انگیٹھی پر جو کھانا پکے گا وہ صرف دوزخی مردوں کے 40ویں کے لیے مناسب ہے۔ بھر پائے ایسے بزنس سے
مانا کہ روپیہ بہت کچھ ہوتا ہے مگر سبھی کچھ تو نہیں ہوتا۔ زر کو حاجت روا کرنے والا قاضی الحاجات کہا گیا ہے۔ چلیے تسلیم، مگر جب یہ خود سب سے بڑی حاجت بن جائے تو صرف موت سے رفع ہوگی۔ میں نے تو زندگی میں ایسی کانی کھتری لکڑی نہیں بیچی، نہ فروختنی نہ سوختنی، اور بڑھئی کی یہ مجال کہ چھاتی پہ چڑھ کے کمیشن مانگے۔ نہ دو تو گندے انڈے کی طرح مال کو قیامت تک سیتے رہو۔ ہائے نہ ہوا کانپور، بس ہولے سے سالے کی ناک اتار کر ہتھیلی پہ رکھ دیتا کہ جا اپنی جروا کو دین مہر میں دے دینا۔ واللہ یہاں کا تو باوا آدم نرالا ہے۔ سنتا ہوں یہاں کے بازار حسن، نیپیر روڈ اور جاپانی روڈ پر شہزادیاں اپنے اپنے درشن دریچوں میں لال بتیاں جلتے ہی چھاتیوں کے خوانچے لگا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ فلموں میں بھی اسی چیز کی نمائش ہوتی ہے۔ یہ تو وہی مثل ہوئی کہ اوچھے کے گھر تیتر، باہر باندھوں کے بھیتر۔ جمہوریہ اسلامیہ کی سرکار بے سروکار کچھ بھی نہیں کہتی، لیکن کسی طوائف کو شادی بیاہ میں مجرے کے لیے بلانا ہو تو پہلے اس کی اطلاع تھانہ متعلقہ کو دینی پڑتی ہے۔ صاحب رنڈی کو پرمٹ راشن کارڈ پہ ملتے ہم نے یہیں دیکھا۔ نقد عیش سے اند المطلب نہ ملا تو کس کام کا؟ درشنی منڈیوں میں درشنی ہنڈیوں کا کیا کام؟ مرزا عبد الودود بیگ اس صورتحال کی کچھ اور ہی تعویل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ طوائف کو تھانے سے این او سی تو اس لیے لینا پڑتا ہے کہ پولیس اطمینان کر لے کہ وہ دھندے پہ ہی جا رہی ہے، وعظ سننے یا سیاست میں حصہ لینے نہیں جا رہی۔ ایک دن قبلہ فرمانے لگے، ابھی کچھ دن ہوئے کراچی کی ایک نامی گرامی طوائف کا گانا سننے کا اتفاق ہوا۔ اماں اس کا تلفظ تو چال چلن سے بھی زیادہ خراب نکلا۔ ہائے ایک زمانہ تھا کہ شرفا اپنے بچوں کو ادب آداب سیکھنے کے لیے چوک کی طوائفوں کے کوٹھوں پر بھیجتے تھے۔ بھی مرزا فرماتے ہیں کہ کوٹھوں پر تو اس لیے بھیجتے تھے کہ بچے بزرگوں کی صحبت اور گھر کے ماحول سے بچے رہیں۔ کراچی شہر انہیں کسی طور اور کسی طرف سے اچھا نہیں لگا۔ جھنجھلا کر بار بار کہتے، اماں یہ شہر ہے یا جہنم؟ اگر مرزا کسی دانا کے قول میں تصرف بیجا کر کے فرماتے کہ قبلہ اس دارالمحن سے کوچ فرمانے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ وہیں پہنچ گئے جس سے کراچی کو تشبیہ دیا کرتے تھے تو چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد یہی ارشاد ہوگا، ہم نے تو سوچا تھا کہ کراچی چھوٹا سا جہنم ہے، جہنم تو بڑا سا کراچی نکلا۔ ایک دفعہ ان کے ایک بے تکلف دوست نے کہا، تمہیں معاشرے میں خرابیاں ہی خرابیاں نظر آتی ہیں تو بیٹھے بیٹھے ان پہ کوڑنے کی بجائے ان کی اصلاح کی فکر کرو۔ ارشاد فرمایا، میں نے ایک زمانے میں پی ڈبلیو ڈی کے کام بھی کیے ہیں مگر دوزخ کی ایئر کنڈیشننگ کا ٹھیکہ نہیں لے سکتا۔ بات صرف اتنی تھی کہ اپنی چھاپ تلک اور چھپ چھنوانے سے پہلے وہ جس آئینے میں خود کو دیکھ دیکھ کر تمام عمر اترایا کیے، اس میں جب نئی دنیا اور نئے وطن کو دیکھا تو وہ امتداد زمانہ سے آئینہ ڈسٹورٹنگ مرر بن چکا تھا جس میں ہر شکل اپنا ہی منہ چڑھاتی نظر آتی تھی۔ ان کے کاروباری حالات تیزی سے بگڑ رہے تھے، بزنس نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان کی دکان کی دیوار پر ایک تازہ وصلی آویزہ دیکھ کر ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ نہ پوچھ حال میرا چوبے خشک صحرا ہوں، لگا کے آگ جسے کارواں روانہ ہوا۔ ہم نے ان کا دل بڑھانے کے لیے کہا، آپ کو چوبے خشک کون کہہ سکتا ہے؟ آپ کی جواں ہمتی اور مستعدی پر ہمیں تو رشک آتا ہے۔ خلاف معمول مسکرا کر بولے، برخوردار میں وہ درخت ہوں جو ٹرین میں جاتے ہوئے مسافر کو دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ یوں وہ حتی الامکان اپنے غصے کو کم نہیں ہونے دیتے تھے۔ کہتے تھے، میں ایسی جگہ ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتا جہاں آدمی کسی پہ غصہ ہی نہ ہو سکے، اور جب انہیں ایسی ہی جگہ رہنا پڑا تو زندگی میں پہلی بار اپنے آپ سے روٹھے۔ اب وہ آپ ہی آپ کرتے اور اندر ہی اندر کھولتے جلتے سلگتے رہتے۔ انہی کا قول ہے کہ یاد رکھو غصہ جتنا کم ہوگا اس کی جگہ اداسی لیتی چلی جائے گی، اور یہ بڑی بزدلی کی بات ہے۔ بزدلی کے ایسے ہی اداس لمحوں میں اب انہیں اپنا آبائی گاؤں جہاں بچپن گزرا تھا بے تحاشا یاد آنے لگتا۔ واماندگی زیست نے ماضی میں پناہیں تراش لیں، گویا البم کھل گیا۔ ہر تصویر کے ساتھ زمانے کا ورق الٹتا چلا گیا۔ ہر سنیپ شاٹ کی اپنی ایک کہانی تھی۔ دھوپ میں جلتی کچی سڑک پر گھوڑوں کے پسینے کی نر مہکار، بھیڑ کے نوزائیدہ بچے کو گلے میں مفلر کی طرح ڈالے شام کو خوش خوش لوٹتے کسان، چلمن کے پیچھے ہار سنگھار کے پھولوں سے رنگے ہوئے دوپٹے، ارہر کے ہرے بھرے کھیت میں پگڈنڈی کی مانگ، خشک سالی میں ساون کے تھوتے بادلوں کو رہ رہ کر تکتی نراس آنکھیں، جاڑے کی اجاڑ راتوں میں ٹھٹرتے گدڑوں کی منحوس آوازیں، چراغ جلے باڑے میں لوٹتی گایوں کے گلے میں بجتی ہوئی گھنٹیاں، کالی بھور رات میں چوپال کی جلتی بجھتی گشتی چلم پر طویل سے طویل تر ہوتے ہوئے کش،
موتیا کے گجروں کی لپٹ کے ساتھ کنوارے پنڈے کی مہکار، ڈوبتے سورج کی زرد روشنی میں تازہ قبر پر جلتی اگر بتی کا بل کھاتا دھواں، دہکتے بالوں میں ترختے چنوں کی سوندھی لپٹ اور میونسپلٹی کی مٹی کے تیل کی لالٹین کا بھپکا، یہ تھی ان کے گاؤں کی ست سگندھ۔ یہ ان کے اپنے نافع ماضی کی مہکار تھی جو یادوں کے دشت میں دیوانی پھرتی تھی۔ 70 سالہ بچے کے ذہن میں تصویریں گڈمڈ ہونے لگتیں، خوشبوئیں، نرماہٹیں اور آوازیں بھی تصویر بن بن کر ابھرتیں۔ اسے اپنے گاؤں میں می برسنے کی ایک ایک آواز الگ سنائی دیتی، ٹین کی چھت پر تڑتڑ بجتے ہوئے تاشے، سوکھے پتوں پر کراری بوندوں کا شور، پکے فرش پر جہاں انگل بھر پانی کھڑا ہو جاتا وہاں موٹی بوند گرتی تو ایک موتیوں کا تاج سا ہوا میں اچھل پڑتا، گرمی دانوں سے اپڑے بالک بدن پر برکھا کی پہلی پھوار جیسے کسی نے مینتھول میں نہلا دیا ہو۔ جوان بیٹے کی قبر پر پہلی بارش اور ماں کا ننگے سر آنگن میں آ آ کر آسمان کی طرف دیکھنا، پھپک اٹھنے کے لیے تیار مٹی پر ٹوٹ کے برسنے والے بادل کی ہر اول گرم لپٹ، ڈھولک پر ساون کے گیت کی تال پر بجتی چوڑیاں اور بے تال کہکہے، سوکھے تالاب کے پیندے کی چکنی مٹی کی دراڑوں کے جال میں ترسا ترسا کر برسنے والی بارش کے سرسراتے ریلے، لٹکی ہوئی لالٹین کے سامنے تحدے روشنی موتیوں کی رم جھم جھالر، ہومک ہومک کر پرائے آنگن میں گرتے پڑنالے، آموں کے پتوں پر مجیرے بجاتی نرسل بوچھاڑ اور جھولوں پر پینگے لیتی دوشیزائیں، اور پھر رات کے سناٹے میں پانی تھمنے کے بعد سوتے جاگتے میں اولتی کی ٹپاٹپ، اولتی کی ٹپاٹپ تک پہنچتے پہنچتے قبلہ کی آنکھیں جل تھل ہو جاتی۔ بارش تو ہم انہیں اپنے لاہور اور نتھیا گلی کی ایسی دکھا سکتے تھے کہ عمر رفتہ کی ساری ٹپاٹپ بھول جاتے، پر اولتی کہاں سے لاتے؟ آم تو ہم ملتان کا ایک سے ایک پیش کر سکتے تھے، دسہری، لنگڑا، سمر بہشت، انور رٹول، لیکن ایسے درخت کہاں سے لاتے جن میں آموں کی بجائیں دوشیزائیں لٹکی ہوئی ہوں؟ چنانچہ ایسے نازک موقعوں پر ہم خاموش، ہمتن گوش، بلکہ خرگوش بنے اولتی کی ٹپاٹپ سنتے رہتے۔ دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرنے میں تو خیر کوئی نقصان نہیں، ہمارا مطلب ہے دریا کا نقصان نہیں، لیکن قبلہ تو سینکڑوں فٹ کی بلندی سے گرتے نیاگرا آبشار پر تیر کے چڑھنا چاہتے تھے، یا یوں کہیے کہ تمام عمر نیچے اترنے والے ایسکیلیٹر سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے رہے اور ایسکیلیٹر بنانے والے کو گالیاں دیتے رہے۔ ایک دن کہنے لگے، مشتاق میاں، تمہارا کراچی عجب مردم ناشناس شہر ہے، نہ خریداری کی تمیز، نہ خوردی کے آداب، نہ کسی کی بزرگی کا لحاظ۔ میں جس زمانے میں بشارت میاں کے ساتھ بہار کالونی میں رہتا تھا، ایک بیٹری سے چلنے والا ریڈیو خریدا تھا۔ اس زمانے میں بہار کالونی میں بجلی نہیں تھی، اس ریڈیو کا رکھنا اور چلانا ایک درد سر بن گیا۔ بشارت میاں روزانہ بیٹری کارخانے لے جاتے اور چارج ہونے کے لیے آرا مشین میں لگا دیتے۔ 7-8 گھنٹے میں اتنی چارج ہو جاتی کہ بس ایک آدھ گھنٹے بی بی سی سن لیتا۔ اس کے بعد ریڈیو سے آرا مشین کی آوازیں آنے لگتیں اور میں اٹھ کے گھر چلا آتا۔ گھر کے پچھواڑے ایک 25 فٹ اونچی نہایت قیمتی بے گانٹھ کی بلی گاڑ کر ایریل لگا رکھا تھا، اس کے باوجود وہ ریڈیو اونچا سنتا تھا۔ آئے دن پتنگ اڑانے والے لونڈے میرے ایریل سے پیچ لڑاتے، اس میں پتنگ الجھا کر ایسی زور آزمائی کرتے کہ ڈور بھی ٹوٹ جاتی اور ایریل بھی خراب ہو جاتا۔ ارے صاحب، ایریل کیا تھا، پتنگوں کا فضائی قبرستان تھا۔ اس پر کئی پتنگیں 24 گھنٹے اس طرح پھڑپھڑاتی رہتیں جیسے سڑک کے کنارے کسی نو فوت شدہ پیر کے مزار پر جھنڈیاں۔ 25 فٹ کی اونچائی پہ چڑھ کر ایریل دوبارہ لگانا، نہ پوچھئے کیسا عذاب تھا، بس یوں سمجھیے سولی پہ لٹک کر بی بی سی سنتا تھا۔ بہرحال جب بنس روڈ کے فلیٹ میں منتقل ہونے لگا تو سوچا وہاں تو بجلی ہے، چلو بیٹری والا ریڈیو بیچتے چلیں۔ بشارت میاں بھی عاجز آ چکے تھے، کہتے تھے اس سے تو پتنگوں کی پھڑپھڑاہٹ ہی براڈ کاسٹ ہوتی رہتی ہے۔ ایک دور کے پڑوسی سے 250 روپے میں سودا پکا ہو گیا۔ الگ صبح وہ نقد رقم لے آیا اور میں نے ریڈیو حوالے کر دیا۔ رات کو 11 بجے پھاٹک بند کرنے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص اور اس کی بیل جیسے گردن والے 2 بیٹے کدال پھاوڑا لیے مزے سے ایریل کی بلی اکھاڑ رہے ہیں۔ میں نے ڈپٹ کر پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو سینہ زوری دیکھیے، کہتے ہیں بڑے میاں بلی اکھاڑ رہے ہیں، ہماری ہے۔ میں نے کہا 250 روپے میں ریڈیو بیچا ہے، بلی سے کیا تعلق؟ بولا تعلق نہیں تو ہمارے ساتھ چلو اور ذرا بلی کے بغیر بجا کے دکھا دو۔ نہ ہوا کانپور، سالے کی زبان گدی سے کھینچ لیتا اور ان حرامی پلوں کی بیل جیسی گردن ایک ہی وار میں اڑا دیتا۔
میں نے تو زندگی میں ایسا بدمعاملہ اور بے ایمان آدمی نہیں دیکھا۔ اس اثنا میں وہ نابکار بلی اکھاڑ کے زمین پہ لٹال چکا تھا۔ ایک دفعہ تو جی میں آئی کہ اندر جا کر 12 بور لے آؤں اور اسے بھی بلی کے برابر لٹال دوں۔ پھر خیال آیا کہ بندوق کا لائسنس تو ختم ہو چکا اور کمینے کے منہ کیا لگنا، اس کی بے قصور بیوی رانڈ ہو جائے گی۔ وہ اور زیادہ قانون چھاٹنے لگا تو میں نے کہا، جا جا، تو کیا سمجھتا ہے، بلی کی حقیقت ہی کیا ہے، یہ دیکھ، یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ میاں میں تصویر دکھاتا ہی رہ گیا اور وہ تینوں بلی اٹھا کر لے گئے۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو ایسا تھا جس کا کسی نے ان کو اشارتاً بھی ذکر کرتے نہیں سنا۔ ہم نے ابتدائی حصے میں بتایا تھا کہ قبلہ کو 2 غم تھے، سو پہلا غم یہی تھا۔ ان کی شادی بڑے چاؤ چونچلوں سے ہوئی تھی۔ بیوی بہت خوبصورت، نیک طنیت اور سلیقہ شعار تھیں۔ شادی کے چند سال کے بعد ایسا مرض لاحق ہوا کہ پونچھوں تک دونوں ہاتھوں سے معذور ہو گئیں۔ قریبی عزیز بھی ملنے سے گریز کرنے لگے۔ روزمرہ کی ملاقاتیں، شادی غمی میں شرکت، سبھی سلسلے رفتہ رفتہ منقطع ہو گئے۔ گھر کے سارے کام نوکر اور مامائیں نہیں کر سکتیں۔ قبلہ نے جس محبت اور دلسوزی سے تمام عمر بے عذر خدمت اور دیکھ ریکھ کی، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی چوٹی بے گندھی اور دوپٹہ بے چنا ہو، یا جمعے کو کاسنی رنگ کا نہ ہو۔ سال گزرتے چلے گئے، وقت نے سر پر کاسنی دوپٹے کے نیچے روئی کے گالے جما دیے، مگر ان کی توجہ اور پیار میں ذرا جو فرق آیا ہو۔ یقین نہیں آتا تھا کہ اثار و رفاقت کا یہ پیکر وہی مغلوب الغضب آدمی ہے جو گھر کے باہر ایک چلتی ہوئی تلوار ہے۔ زندگی بھر کا ساتھ ہو تو صبر اور سبھاؤ کی آزمائش کے 1000 مرحلے آتے ہیں، مگر انہوں نے اس معذور بیوی سے کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کے غیظ و غضب کی ابتدا اسی سانحہ معذوری سے شروع ہوئی۔ وہ بیوی تو مسلح پہ ایسی بیٹھیں کہ دنیا میں ہی جنت مل گئی۔ رہے قبلہ، ان کو کسی نے نماز پڑھتے تو نہیں دیکھا، لیکن زندگی بھر جیسی سچی محبت اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر جیسی خاموش اور بے عذر خدمت انہوں نے 40 برس تک کی، وہی ان کی عبادت و ریاضت، وہی ان کا درود و وظیفہ، وہی ان کی دعائے نیم شبی تھی۔ خدا بڑا بخشن ہار ہے، شاید یہی ان کا وسیلہ بخشش بن جائے۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ بیوی سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں گئی، خود کہہ دیا کہ کسی رانڈ بیوہ سے شادی کر لو۔ بولے، ہاں بھاگوان، کریں گے۔ کہیں 2 گز زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو نہ جانے کب سے ہماری برات کی راہ دیکھ رہا ہے، وہیں 4 کندھوں پہ ڈولا اترے گا۔ بیوی مٹی سدا سہاگن ہے، سو جائیں گے ایک روز زمین اوڑھ کے ہم بھی۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بات کا رخ پھیر دیا۔ بیوی، یہ رانڈ بیوہ کی قید تم نے کیا سوچ کے لگائی؟ تم نے شاید وہ پوربی مثل نہیں سنی، پہلے پیوے بھکوا، پھر پیوے تمکوا، پیچھے پیوے چلم چاٹ۔ کراچی میں دکان تو پھر بھی تھوڑی بہت چلی، مگر قبلہ بالکل نہیں چلے۔ زمانے کے تغیر و گردش پہ کس کا زور چلا ہے جو ان کا چلتا۔ کراچی ہجرت کرنے کے بعد اکثر فرماتے کہ 1.5 سال جیل میں رہ کر جو تبدیلی مجھ میں نہ آئی وہ یہاں 1 ہفتے میں آ گئی۔ یہاں تو بزنس کرنا ایسا ہے جیسے سنگھاڑے کے تالاب میں تیرنا۔ کانپور ہی کے چھٹے ہوئے چھاکٹے یہاں شیر بنے دندناتے پھرتے ہیں، اور اچھے اچھے شرفا ہیں کہ گیدڑ کی طرح دم کٹوا کے بھٹ میں جا بیٹھے ہیں۔ ایک دوست نے اپنی آبرو جوکھم میں ڈال کر کہا، گزرا ہوا زمانہ لوٹ کر نہیں آ سکتا، حالات بدل گئے ہیں تو آپ بھی خود کو بدلیے۔ مسکرا کر فرمایا، خربوزہ خود کو کتنا ہی گول کر لے تربوز نہیں بن سکتا۔ بات دراصل یہ تھی کہ زمانے کا رخ پہچاننے کی صلاحیت، حلم، بردباری، نرمی اور لچک نہ ان کی سرشت میں تھی، اور نہ زمیندارانہ ماحول اور معاشرے میں ان سب کا شمار خوبیوں میں ہوتا تھا۔ البتہ سختی، خودرائی، تمکنت، خشونت اور جلالی مزاج عیب نہیں بلکہ فیوڈل کردار کی مضبوطی کی دلیل تصور کیے جاتے تھے۔ زمیندار تو ایک طرف رہے، اس زمانے کے علماء تک ان اوصاف پر فخر کرتے تھے۔ ہم نہ نکہت ہیں نہ گل ہیں جو مہکتے جاویں، آگ کی طرح جدھر جاویں دہکتے جاویں۔ قبلہ کے حالات تیزی سے بگڑنے لگے تو ان کے بہی خواہ میاں انعام الہی نے، جو اپنی خردی کے باوجود ان کے مزاج اور معاملات میں درخور رکھتے تھے، عرض کیا کہ دکان ختم کر کے بس خرید لیجئے، گھر بیٹھے آمدنی کا وسیلہ ہے، آج کل اس دھندے میں بڑی چاندی ہے۔ قبلہ کو جلال آ گیا، فرمایا، چاندی تو طبلہ سارنگی بجانے میں بھی ہے۔ ایک وزاداری کی ریت بزرگوں سے چلی آ رہی ہے، جس کا تقاضا ہے کہ خراب و خوار ہونا ہی مقدر میں لکھا ہے تو اپنے آبائی اور آزمودہ طریقے سے ہوں گے۔ بندہ ایسی چاندی پہ لات مارتا ہے۔
چرخ اب ہمیں جو دے ہے نہیں لیتے ہم، کو نین بھی گو دے ہے نہیں لیتے ہم لیتے ہیں جس ڈھب سے نہیں دیتا وہ، جس ڈھب سے کہ وہ دے ہے نہیں لیتے ہم۔ کاروبار مندہ بلکہ بالکل ٹھنڈا، طبیعت زنگ رنگ، بے دلی کے عالم میں دن گزر رہے تھے۔ دکانداری اب ان کی مالی نہیں نفسیاتی ضرورت تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دکان بند کر دی تو گھر میں پڑے کیا کریں گے۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ ان کا نیا پٹھان ملازم زری گل خان کئی گھنٹے دیر سے آیا۔ ہر چند غصے کو پینے کی کوشش کرتے لیکن پرانی عادت کہیں جاتی ہے۔ چند ماہ قبل انہوں نے ایک 60 سالہ منشی آدھی تنخواہ پر رکھا تھا، جو گیروے رنگ کا ڈھیلا ڈھالا جبہ پہنے ننگے پیر زمین پر آلتی پالتی مارے حساب کتاب کرتا تھا۔ وارثی سلسلے کے کسی بزرگ سے بیعت تھا، اس کے مسلک میں کسی اونچی چیز پر بیٹھنا منع تھا۔ فرض شناس، ایماندار، پابند صوم و صلات، زود رنج، کام میں چوپٹ۔ قبلہ نے طیش میں آ کر ایک دن اسے حرام خور کہہ دیا، سفید داڑھی کا لحاظ بھی نہ کیا۔ اس نے رسان سے کہا، بجا، حضور کے ہاں جو شے وافر ملتی ہے وہی تو فقیر کھائے گا، سلام علیکم۔ دوسرے دن سے منشی جی نے نوکری پر آنا اور قبلہ نے حرام خور کہنا چھوڑ دیا۔ لیکن حرام خور کے علاوہ اور بھی تو دل دکھانے والے بہتیرے الفاظ ہیں۔ زری گل خان کو سخت سست کہتے کہتے ان کے منہ سے روانی میں وہی گالی نکل گئی جو اچھے دنوں میں ان کا تکیہ کلام ہوتی تھی۔ گالی کی بھیانک گونج درہ آدم خیل کے پہاڑوں تک ٹھنٹھناتی ہوئی پہنچی، جہاں زری گل خان کی بیوہ ماں رہتی تھی۔ وہ 6 سال کا تھا جب ماں نے بیوگی کی چادر اوڑھی تھی۔ 12 سال کا ہوا تو وعدہ کیا کہ ماں، میں بڑا ہو جاؤں تو کراچی میں نوکری کر کے تجھے پہلی تنخواہ سے بغیر پیوند کی چادر بھیجوں گا۔ اسے آج تک کسی نے یہ گالی نہیں دی تھی۔ جوان خون، حسیلہ مزاج، پٹھان کی غیرت اور پختوں کا سوال تھا۔ زری گل خان نے ان کی ترچھی ٹوپی اتار کے پھینک دی اور چاقو تان کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، بڈھے میرے سامنے سے ہٹ جا، نہیں تو ابھی تیرا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ کچا چبا جاؤں گا، تیرا پلید مردہ بلی پہ لٹکا دوں گا۔ ایک گاہک نے بڑھ کر چاقو چھینا۔ بڈھے نے جھک کر زمین سے مخملی ٹوپی اٹھائی اور گرد جھاڑے بغیر سر پہ رکھ لی۔ 10-15 منٹ بعد دکان میں تالا ڈال کر گھر چلے آئے۔ کچھ دیر بعد محلے کی مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز بلند ہوئی اور وہ دوسرے ہی اللہ اکبر پر وضو کر کے کوئی 40 سال کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو بیوی دھک سے رہ گئیں کہ خیر تو ہے۔ وہ خود بھی دھک سے رہ گئے، اس لیے کہ انہیں 2 صورتوں کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ وطر ادھورے چھوڑ کے سلام پھیر لیا، یہ تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ دعائے قنوت کے ابتدائی الفاظ کیا ہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آدمی اندر سے ٹوٹ بھی سکتا ہے، اور یوں ٹوٹتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو اپنوں بیگانوں سے، حد یہ کہ اپنے سب سے بڑے دشمن سے بھی صلح کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ سے۔ اسی منزل پر بصیرتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسے محتاط لوگ بھی ہیں جو فشار زیست سے بچنے کی خاطر خود کو بے عملی کے حصار عافیت میں قید رکھ لیتے ہیں۔ یہ بھاری اور قیمتی پردوں کی طرح لٹکے لٹکے ہی لیر لیر ہو جاتے ہیں۔ کچھ گمسم گھمبیر لوگ اس دیوار کی مانند تڑکتے ہیں جس کی مہین سی دراڑ عمدہ پینٹ اور کسی آرائشی تصویر سے بآسانی چھپ جاتی ہے، لیکن اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ نیو اندر ہی اندر کسی صدمے سے زمین میں دھس رہی ہے۔ بعض لوگ چینی کے برتن کی طرح ٹوٹتے ہیں کہ مسالے سے آسانی سے جڑ تو جاتے ہیں مگر بال اور جوڑ پہلے نظر آتا ہے اور برتن بعد میں۔ اس کے برعکس کچھ ڈھیٹ اور چپکو لوگ ایسے اٹوٹ مادے کے بنے ہوتے ہیں کہ چیونگم کی طرح کتنا ہی چباؤ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے۔ حقارت سے تھوک دیں تو جوتے سے اس بری طرح چپکتے ہیں کہ چھٹائی سے نہیں چھوٹتے۔ رہ رہ کر خیال آتا ہے، اس سے تو دانتوں تلے ہی بھلے تھے، پپول تو لیتے تھے۔ یہ چیونگم لوگ خود آدمی نہیں پر آدم شناس ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسان کو دیکھا، پرکھا اور برتا ہے۔ جب اسے کھوٹا پایا تو خود بھی کھوٹے ہو گئے۔ وقت کی اٹھتی موج نے اپنے حباب کا تاج ان کے سر پہ رکھا اور ساعت گزراں نے اپنے تخت رواں پر بٹھایا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ کار کے ونڈ اسکرین کی مانند ہوتے ہیں، ثابت و سالم ہیں تو سینہ عارف کی طرح شفاف کہ 2 عالم کا نظارہ کر لو، اور یکا یک ٹوٹے تو ایسے ٹوٹے کہ نہ بال پڑا نہ دڑکے تڑخے، یکبارگی ایسے ریزہ ریزہ ہوئے کہ نہ عارف رہا نہ 2 عالم کی جلوہ گری، اور نہ آئینے کا پتہ کہ کہاں تھا کدھر گیا۔ اور ایک انا ہے کہ یوں ٹوٹتی ہے جیسے جابر سلطانوں کا اقبال یا پھر حضرت سلیمان کا عصا، جس کی ٹیک لگائے وہ کھڑے تھے کہ روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی،
ان کا قالب بے جان ایک مدت تک اسی طرح استادہ رہا اور کسی کو شبہ تک نہ گزرا کہ رحلت فرما چکا۔ ان کے اقبال اور روب و دبدبے سے کاروبار سلطنت حسب معمول اور حسب سابق چلتا رہا۔ عصا کو دھیرے دھیرے گھن اندر سے کھاتا رہا کہ ایک دن وہ چٹاک سے ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان کا جسد خاکی فرش زمین پر آ رہا۔ اس وقت ان کی امت اور رعیت پہ کھلا کہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ سو وہ دیمک زدہ عصائے پندار و جلال جس کے بل پر قبلہ نے بے غل و غش زندگی گزاری تھی، آج شام ٹوٹ گیا۔ انہیں اس رات نیند نہیں آئی۔ فجر کی اذان کے وقت ٹمبر مارکیٹ کا چوکیدار ہانپتا کانپتا آیا اور خبر دی، صاحب جی آپ کی دکان اور گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ بجھانے کے انجن 3 بجے ہی آ گئے تھے لیکن سارا مال کوئلہ ہو گیا۔ صاحب جی آگ کوئی آپ ہی آپ توڑی لگتی ہے۔ وہ جس وقت دکان پہنچے تو سرکاری اصطلاح میں آگ پہ قابو پایا جا چکا تھا، جس میں فائر بریگیڈ کی کارکردگی کے علاوہ اس کو بھی بڑا دخل تھا کہ اب جلنے کے لیے کچھ رہا نہیں تھا۔ شعلوں کی لپ لپاتی زبانیں کالی ہو چلی تھیں، البتہ چیڑ کے تختے ابھی تک دھڑ دھڑ جل رہے تھے اور فضا دور دور تک ان کی تیز خوشبو کے آبشار میں نہائی ہوئی تھی۔ مال تو جتنا تھا سب جل کے راکھ ہو چکا تھا، صرف کونے میں ان کا چھوٹا سا دفتر بچا تھا۔ عرصہ ہوا کانپور میں لالا رمیش چندر نے ان سے کہا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، گودام کی انشورنس پالیسی لے لو۔ انہوں نے ململ کے کرتے کی چنی ہوئی آستین الٹ کر اپنے بازو کی پھڑکتی ہوئی مچھلیاں دکھاتے ہوئے کہا تھا، یہ رہی یاروں کی انشورنس پالیسی۔ لالا رمیش چندر نے چھو کر کہا، لوہا ہے لوہا۔ بولے نہیں، فولاد کہو۔ دکان کے سامنے خلقت کے ٹھٹ لگے تھے۔ لوگوں نے ان کو اس طرح راستہ دیا جیسے جنازے کو دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دفتر کا تالا کھولا، انکم ٹیکس کے حسابات اور گوشوارے بغل میں مارے اور گودام کے مغربی حصے میں جہاں چیڑ سے ابھی شعلے اور خوشبوؤں کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں، تیز تیز قدموں سے گئے۔ پہلے انکم ٹیکس کے کھاتے اور ان کے بعد چابیوں کا گچھا نظر آتش کیا، پھر آہستہ آہستہ دائیں بائیں نظر اٹھائے بغیر دوبارہ دفتر میں داخل ہوئے، حویلی کا فوٹو دیوار سے اتارا، رومال سے پونچھ کر بغل میں دبایا اور دکان جلتی چھوڑ کے گھر چلے آئے۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا اب کیا ہوئے گا تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ اکثر خیال آتا ہے کہ اگر فرشتے انہیں جنت کی طرف لے گئے جہاں موتیا دھوپ ہوگی اور کاسنی بادل، تو وہ باب بہشت پر کچھ سوچ کر ٹھٹک جائیں گے۔ رضوان جلد اندر داخل ہونے کا اشارہ کرے گا تو وہ سینہ تانے اس کے قریب جا کر کچھ دکھاتے ہوئے کہیں گے، یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔